بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 7th کلاس، کیسے ہیں بیٹا؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ بیٹے ہم لوگ پڑھ رہے تھے، میری آواز سنو۔ اس کا جو بقیہ حصہ ہے وہ ہم آج اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ تو کہاں پہ تھے ہم لوگ کہ زمین اپنے بارے میں بتا رہی تھی کہ میں کس طرح کی تھی۔ پہلے میرے اوپر کیا تھے؟ جنگلات تھے، ہریالی تھی، پانی تھا، صاف شفاف پانی تھا سمندروں میں۔ اور اس کے بعد حضرت انسان نے میرا حلیہ بگاڑنا شروع کر دیا، میرے پہ کلہاڑے چلائے، درخت کاٹ دیے۔ اور وہاں پہ یہ لوگ، انسان کیا کہتا ہے کہ ہم نے ترقی کر لی ہے، پتھر کے زمانے سے نکل کے ہم لوگ ایٹمی دور میں پہنچ گئے ہیں۔ پھر وہ زمین یہ کہتی ہے کہ سمندروں کے سینے سے مطلب کو چیر کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ترقی کر لی ہے، ہم لوگ انسان ہم تیر سکتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے کیمیائی کھادیں، کیڑے مار ادویات سے کئی گنا فصل تو بڑھا لی ہے، لیکن اس طرف بھی توجہ دی ہے کہ وہی پانی جو ہے، وہی کارخانوں کا دھواں جو ہے وہ آلودہ فضا کو آلودہ کر رہا ہے، اور وہی اسی فضا میں آپ لوگ سانس لے رہے ہو۔ اور وہ جو پانی ان کارخانوں کا جو کیمیکل ملا پانی جو ہے وہ نالوں میں جاتا ہے، نالوں سے دریاؤں میں جاتا ہے، دریاؤں میں جو آبی مخلوق ہے وہ اس پانی کو پیتی ہے، اور پھر وہ اس سے اس پہ اثر انداز ہوتا ہے اس آبی مخلوق پہ، اور پھر وہی پانی جو ہے نہروں کے ذریعے فصلوں تک پہنچتا ہے، فصلوں کو کھیتوں میں آتا ہے، فصلوں کو سیراب کرتا ہے، اور وہ فصلیں ہم کھاتے ہیں۔ تو اس طرح ہم بھی زہر آلود چیزیں کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہم اپنا سبق جاری کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تم انسان کیسی مخلوق ہو، یعنی زمین یہ کہہ رہی تم انسان کیسی مخلوق ہو، مجھے دھرتی ماتا اور مادر وطن کہتے ہو، کہ مجھے دھرتی ماتا یعنی اپنی ماں سمجھتے ہو اور مجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھے مادر وطن اپنے وطن کی ماں کہتے ہو۔ سنگ دل اولاد ماں کے ساتھ ایسا سلوک کیسے کر سکتی ہے، نہیں کرتی جیسا تم میرے ساتھ روا رکھتے ہو۔ مجھے بتاؤ تم کیسے بیٹے ہو جو اپنی ماں کو ستاتے ہو، یعنی زمین کہتی ہو، انسان بسنے والے انسانوں سے کہہ رہی ہو کہ تم میرے بیٹے ہو، تو میں تم لوگوں کی ماں ہوں، تم مجھے دھرتی ماں کہتے ہو، تو کوئی اولاد اپنی ماں کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہے جیسے آپ کر رہے ہو، اس کے حسن کو غارت کرنے کا سامان کرتے ہو۔ کچھ درد دل رکھنے والے انسان میرے بچاؤ کے لیے تدبیریں کرتے رہتے ہیں، انہی کی کوششوں سے ہر سال دنیا میں 22 اپریل کو یوم ارض منایا جاتا ہے۔ اس دن کے منانے کی غرض و غایت انسان کو ان خطرات سے آگاہ کرنا ہے جن سے میرا قدرتی ماحول بگڑتا جا رہا ہے۔ کہ واقعی 22 اپریل کو کون سا یوم ارض منایا جاتا ہے؟ اس دن شجرکاری کا دن منایا جاتا ہے، اور لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں، فضا کو آلودہ ہونے سے بچایا جائے۔ تو تم طالب علم ہو، مجھے تم سے بہت امیدیں ہیں، تم بہت کچھ کر سکتے ہو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، خدارا مجھے تباہ ہونے سے بچا لو۔ اگر تم میں سے ہر طالب علم ایک پودا لگائے اور اس کو پروان چڑھائے تو میرے سینے پر کروڑوں کی تعداد میں درخت موجود ہوں۔ آج کل جسے دیکھو موٹر سائیکل اور کار بگھائے پھرتا ہے، اگر تم اس کی جگہ سائیکل کی سواری اختیار کر لو تو دھوئیں میں کچھ کمی واقع ہو جائے گی۔ چین تم سے کہیں ترقی یافتہ ملک ہے، جب انہیں سائیکل کی سواری میں آر محسوس نہیں ہوتی، آر یعنی شرم محسوس نہیں ہوتی، تو تمہیں سائیکل سوار ہوتے کیوں شرم آئے گی؟ سائیکل پر سوار ہوتے کیوں شرم آتی ہے؟ پلاسٹک کے تھیلے بھی میرے لیے شدید خطرہ ہے، کسی طرح ان پر پابندی لگوا دو، اور ہاں کارخانے داروں تک بھی میرا یہ پیغام پہنچاؤ کہ ایسی تدابیر اختیار کریں جن سے قدرتی ماحول کو کم سے کم نقصان پہنچے۔ تم کیا سوچ رہے ہو یہی نا کہ اتنا بڑا کام اور میں ننھا سا طالب علم، مجھ اکیلے سے کیا بن پائے گا؟ یہ سوچ دل سے نکال دو۔ یاد رکھو قطرہ قطرہ مل کر دریا بن جاتا ہے۔ تم اپنے حصے کی شمع روشن کرو، شمع سے شمع جلے گی تو سارا ماحول روشن ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں کتنی پیاری بات ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ میں اکیلا کیا کروں، کوئی بھی بات کرنی ہو، کوئی بھی کام کرنا ہو تو میں اکیلا کیسے کروں گا؟ پہل کرنی چاہیے انسان کو کہ آپ اکیلے نہیں ہو۔ جب آپ کام شروع کرو گے کوئی نہ کوئی آپ کی تائید کرے گا، آپ کو دیکھے گا، کوئی اور آپ کے ساتھ حصہ ڈالے گا، وہ 1 سے 2، 2 سے 3، اس طرح کرتے کرتے آپ لوگ پوری ایک ٹیم ورک کی طرح ہو جاؤ گے اور یہ کام ہو جائے گا۔ اب بیٹا آپ نے اس سے کوئی سبق حاصل کیا ہے؟
کیا ہے نا، آپ کو سمجھ آئی ہے کہ واقعی یہ زمین کے ساتھ ایسے ہی ہو رہا ہے، ہمارے ارد گرد اسی طرح ہو رہا ہے۔ لیکن ہم یہ ترقی روک تو نہیں سکتے کہ یہ پلازے نہ بنے یا کارخانے نہ بنے، ہم ان کو روک تو نہیں سکتے، لیکن ہم اپنے حد تک اتنا کر سکتے ہیں کہ ہم پودے زیادہ سے زیادہ اپنے گھروں کے باہر، اگر گھر میں زمین نہیں ہے، کچی زمین نہیں ہے، تو گملوں میں پودے لگائیں۔ باہر ہر گھر کے باہر تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے، کچی زمین ہوتی ہے، آپ اس پہ تھوڑا بہت یہ چیزیں کریں۔ گھومنے پھرنے تو نکل جاتے ہو، باقی ایکٹیویٹی بھی کرتے ہو، موبائل پہ لگے رہتے ہو، تو تھوڑی سی یہ والی ایکٹیویٹی بھی کریں آپ۔ اس ایکٹیویٹی سے آپ کو یہ ہوگا کہ میں نے تو اپنے حصے کا کام کیا ہے، میں تو کر رہا ہوں نا، کہ جو میں نے سبق پڑھا ہے اس سے مجھے کچھ اس سبق نے مجھے کچھ سمجھایا ہے، کچھ سبق آموز بات نکلی ہے۔ تو بیٹے آج کی آپ کی ایک ایکٹیویٹی یہ بھی ہے، ہر بچے نے اپنے گھر کے باہر، اپنے لان میں، اگر گھر کے اندر موجود ہے جگہ تو گھر کے باہر ہے تو اپنے حصے کا پودا ضرور لگائیے۔ مجھے امید ہے کہ میری بات آپ کے دل پہ اثر کرے گی اور آپ لوگ یہ کام کریں گے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔